السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول جس کا نام ہے عشق دے رنگ رنگ جاواں اور اس کی مصنفہ ہیں ثنایا خان، قسط نمبر 6۔ آہل آفس سے جلدی نکلا تھا لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اس لیے اسے گھر آتے آتے دیر ہو گئی۔ اس نے ماہی کے لیے ایک خوبصورت سفید پھولوں کا بوکے خریدا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اس لیے وہ بارش میں بھیگ گیا تھا۔ گھر پہنچا تب تک سب سو چکے تھے۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اس نے بوکے ٹیبل پر رکھا اور اپنا اوور کوٹ نکال کر صوفے پر پھینکا اور لائٹ آن کی۔ ماہی! وہ نظریں گھماتے ہوئے اسے پکارنے لگا اور اپنے گیلے بادلوں کو ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے پانی نکالنے لگا۔ وہ اسے پول کی جانب دیکھنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے گفٹ باکس پر پڑی۔ اس نے حیران ہو کر وہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو وہ بالکل جوں کا توں تھا۔ اس نے باکس بند کرتے ہوئے ماہی کو دوبارہ آواز دینا چاہا تب اس کی نظر بیڈ پر رکھے انویلپ پر پڑی جو باکس کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے باکس بیڈ پر رکھ کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ اس کی اب تک کی خوشی معدوم ہو چکی تھی، اب وہ بس حیران تھا۔ اس نے پیپرز نکالے تو وہ شادی کے کانٹریکٹ کے پیپرز تھے، ساتھ ہی ایک چٹھی بھی تھی۔ اس نے پیپر واپس بیڈ پر ڈالتے ہوئے چٹھی کھول لی۔ آج ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، 6 مہینے پورے ہو گئے اور ہماری شرط بھی۔ وعدے کے مطابق اب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے، آپ کی زندگی سے بہت دور۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ کانٹریکٹ والی بات کبھی بھی کسی کو مت بتائیے گا۔ آپ کو ہماری قسم ہے، یہ بات بس ہمارے ساتھ ہی ختم کر دیجیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس بات کو لے کر دوبارہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو۔ پلیز آہل جی، ہماری قسم توڑنے سے پہلے ایک بار یہ سوچ لیجیے گا کہ اس کا آپ ہی اور بھائی کی زندگی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ ہمارے اس طرح جانے پر شاید ہمیں کبھی معاف نہ کریں، لیکن ہمیں بس ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائیے گا۔ اس نے بے آواز چٹھی پڑھی اور ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیسے بھول جاؤں؟ اس نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کیسے بھولوں اسے، کیسے بھولوں گا اسے، کیسے؟ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ مسلسل بڑبڑانے لگا، پھر چند پل کے لیے خاموش ہو گیا اور ایک دم سے چٹھی کے پرزے پرزے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ بیڈ پر رکھے پیپرز اٹھا کر انہیں غور سے دیکھنے لگا، پھر ایک جھٹکے سے انہیں پرزے پرزے کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم نہیں جا سکتی۔ اس نے گفٹ باکس کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کمرے کی ہر ایک چیز کو تباہ کرتا رہا، پھولوں کو بے دردی سے توڑ مروڑ کر زمین پر بکھیر دیا۔ نو، یو کانٹ ڈو دس ماہی، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ہر چیز کو زمین پر دیوار پر مارتا اور چکنا چور کر دیتا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا، بے قابو ہو کر چیزوں پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ ثریا بیگم اس کی چیخ پکار سن کر گھبرائی ہوئی اندر آئی۔ آہل رک جاؤ بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ثریا بیگم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا کر پوچھا، مام وہ چلی گئی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، وہ کیسے جا سکتی ہے اس طرح؟ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ میرے ساتھ؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دیوانہ وار کہنے لگا۔ نہیں بیٹا، وہ کہیں نہیں گئی ہے، واپس آ جائے گی ابھی۔ نہیں مام، وہ نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میرا پیار ٹھکرا کر چلی گئی، بنا غلطی کے مجھے سزا دی اس نے۔ وہ کہتے کہتے زمین پر بیٹھ گیا گھٹنوں کے بل۔ نہیں بیٹا، وہ اسے اس طرح خود دیکھ کر خود بھی رونے لگی۔ مجھے بدل دیا اس نے، زندگی کا نیا رخ دکھایا، محبت کرنے پر مجبور کر دیا، مجھے بدلنے پر مجبور کر دیا اور اب میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے دوبارہ اندھیرے میں اکیلا چھوڑ دیا اس نے۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور اس کی آنکھ سے آنسو زمین پر گرے۔ آہل، ثریا بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا مجھے بھول جاؤ، اتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا۔ کیسے بھول سکتا ہوں میں اسے؟ خود سے کیسے نکال سکتا ہوں اسے؟ وہ ثریا بیگم کی جانب دیکھ کر کہنے لگا اور ان کے گلے لگ گیا۔ خود کو سنبھالو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خود بھی ٹوٹ گئی تھی لیکن اسے تسلی دے رہی تھیں۔ وہ بنا کچھ بولے ان کے گلے لگا رہا کتنی ہی دیر تک۔ یا اللہ، ہمیشہ میرے بچے کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابھی تو اس نے مسکرانا سیکھا تھا، تو نے دوبارہ اسے غم دے دیے۔ ابھی تو پچھلے زخموں سے نجات ملی تھی، اب کیوں ایسا کیا؟ یا اللہ رحم کر میرے بچے کے اور امتحان مت لے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈور بیل بجائی۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کو کہا اور خود اندر چلا گیا۔ وہ زمین کو تکتے ہوئے کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ جب اوپر سے کوئی آتا دکھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ ماہی! اسے دیکھ کر وہ لڑکی خوشی سے اسے پکارتی ہوئی نیچے آئی اور جوش کے ساتھ اس کے گلے لگ گئی۔ تم اور یہاں کب؟ کیسے؟ او مائی گاڈ، آئی ایم سو ہیپی۔ کیسی ہو تم؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں، تم کیسی ہو روشنی؟ ماہی نے اس کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ فرسٹ کلاس یار، میں نے کتنا مس کیا تمہیں۔ اب تو سوچ لیا تھا کہ نیکسٹ ویک تم سے ملنے جانا ہے اور دیکھو تم خود آ گئی۔ لیکن یہ کیا تم اکیلی ہو، کسی کے ساتھ نہیں آئی؟ وہ اچانک دھیان آنے پر بولی۔ نہیں، ماہی نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی اور کنفیوز بھی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ ماہی، کیا تمہیں نہیں لگتا تمہیں ایک بار اسے بات کر لینی چاہیے تھی بجائے اس طرح بنا بتائے آنے کے؟
کبھی کبھی وہ سچ نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ نہیں روشنی، ہم جانتے ہیں اگر ہم انہیں بتاتے تو وہ ہمیں نہیں آنے دیتے۔ وہ اس سمجھوتے کے رشتے کو نبھا لیتے، ہمدردی میں آ کر ہمیں اپنا لیتے، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر کسی نے ہم سے ہمدردی ہی تو کی ہے، لیکن اب نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری وجہ سے اپنی خوشیوں سے محروم رہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی سے دور نہیں جاتے تو شاید ان کی خوشیاں انہیں کبھی نہیں مل پاتی۔ وہ نہ چاہتے تب بھی سب انہیں مجبور کرتے ہمیں اپنانے کے لیے، اس لیے ہمارا یہ کرنا ضروری تھا۔ اور انکل آنٹی؟ کسی کو نہیں بتایا ہم نے، کیونکہ اب ہمیں کسی کی تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ کچھ وقت تک ہم سے ناراض رہیں گے، ہم سے نفرت کریں گے اور پھر ہمیں بھول جائیں گے، لیکن کم سے کم انہیں نجات تو مل جائے گی، ایک بوجھ تو ہٹ جائے گا سب کی زندگیوں سے۔ وہ آنکھیں بند کر کے آنسو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اوکے پلیز رو مت، جو ہوا سو ہوا، اب رونا مت، ٹھیک ہے؟ ہم سب ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے قریب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ وہ نانی صاحب کہاں ہے؟ ماہی نے اسے جانچتے ہوئے کہا۔ دادی صاحب اور ممی پاپا کلکٹر صاحب کے گھر پر لنچ کے لیے انوائٹڈ ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور دوسری جانب دیکھنے لگی۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہیں یہاں دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوگی۔ وہ اس کی حالت نوٹ کرتے ہوئے بولی۔ ہمیں نہیں لگتا، ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ڈونٹ وری یار، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گی، ماہی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ اس کا ننیال تھا، اس کے نانا صاحب گاؤں کے بہت بڑے زمیندار اور خاندانی رئیس تھے۔ ان کی وفات کئی سال پہلے ہو چکی تھی، اس لیے بعد میں نانی صاحب نے ہی کاروبار سنبھالا تھا۔ ان کی 2 ہی اولادیں تھیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اس نے بعد میں شہر میں خود کا کاروبار شروع کر کے ترقی حاصل کی تھی، جبکہ ان کی بیٹی نے اپنی مرضی سے غریب گھرانے کے لڑکے سے محبت کی شادی کی تھی۔ بدنامی کے ڈر سے شادی تو انہوں نے خود کروا دی تھی، لیکن اس کے بعد اس سے رشتے توڑ دیے تھے، لیکن چند سالوں بعد ہی اس کی موت پر وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ اولاد چاہے جیسی ہوتی تو اولاد ہی ہے۔ اپنی بیٹی کے گزرنے کے بعد انہوں نے ماہی کو اپنے پاس بلوانے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی تھی۔ کئی بار وہ اسے لیٹر لکھ کر یا فون پر اپنے پاس آنے کا کہتی تھی، لیکن ماہی کو وہاں جانے سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ اس نے بڑی امی سے جان لیا تھا کہ اس کی نانی سخت مزاج ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اسے کبھی روکا نہیں، لیکن وہ خود نہیں جاتی تھی۔ اسی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے کسی کو ماہی کی شادی میں شامل نہیں ہونے دیا تھا۔ روشنی سے اس کی جان پہچان تب ہوئی تھی جب وہ ان کے گھر چند روز رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں اکثر ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتی تھی، لیکن گھر کے کسی فرد سے ملنا تو دور، آج تک اس نے بات نہیں کی تھی۔ لیکن آج وہ یہاں آئی تھی کیونکہ اس وقت اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ دادی صاحب دیکھیے کون آیا ہے آپ سے ملنے۔ وہ دونوں اب تک وہیں بیٹھی تھیں جب ماہی کی نانی صاحب گھر میں داخل ہوئی، ساتھ ہی اس کی امی بھی تھیں۔ روشنی نے دادی کو ماہی کی جانب متوجہ کروایا تو وہ ساکت کھڑی اسے دیکھنے لگیں۔ ماہی آگے بڑھ کر ان کے مقابل آئی اور انہیں سلام کیا۔ ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ آپ ہمارے سامنے کھڑی ہیں۔ کتنی کوشش کی آپ کو اپنے پاس بلوانے کے لیے، لیکن آپ ایک بار ہم سے ملنے تک نہیں آئی اور آج اچانک یہاں۔ ماہی خاموش کھڑی رہی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ہماری بیٹی کے جانے کے بعد اس کی اکلوتی نشانی تھی آپ۔ اس نے تو زندگی سے ہی منہ موڑ لیا تھا، لیکن آپ نے بھی ہم سے کبھی رابطہ نہیں رکھا۔ کیا آپ کو کبھی یاد نہیں آتی تھی ہماری؟ انہوں نے اسے الگ کرتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں کہا۔ جانے دیجیے نا امی جان، پچھلی باتوں کو دہرا کر کیا فائدہ؟ آج تو ماہی ہم سب سے ملنے آئی ہے، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ کیسی ہو بیٹا؟ مامی جی نے آگے بڑھ کر انہیں روکتے ہوئے کہا۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ اکیلی آئی ہو؟ داماد جی نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ اس کے کوئی بھی جواب دینے سے پہلے ہی دادی صاحب نے دھیان آنے پر کہا۔ اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اتنی دور تمہیں اکیلا بھیج دیا انہوں نے؟ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ لوگ؟ اسی لیے تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، جانتی تھی کوئی تمہارا خیال نہیں رکھے گا۔ دیکھا اکیلی لڑکی کو کیسے اتنی دور بھیج دیا۔ زمانہ کتنا خراب ہے، کسی کو کوئی احساس ہی نہیں، انہوں نے غصے سے کہا۔ اوہو دادی صاحب، آپ بنا چھوٹی سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوگا، اس میں کیا بڑی بات ہے، اب زمانہ بدل چکا ہے۔ روشنی آگے آتے ہوئے بولی۔ لڑکیوں کے لیے زمانہ کبھی نہیں بدلتا۔ داماد جی کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے روشنی کو جواب دے کر دوبارہ ماہی سے پوچھا۔ ماہی سوچنے لگی کہ کیسے بات کرے۔ دادی صاحب آپ بیٹھیے تو صحیح، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ روشنی نے انہیں خود صوفے پر بٹھایا اور بہت ہمت کر کے انہیں بتایا کہ کس طرح ماہی نے آہل سے کانٹریکٹ میرج کی تھی اور اب وہ بنا کسی کو بتائے گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ کوئی بات چھپا کر یا جھوٹ بول کر کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو انہیں پتہ چل ہی جانا تھا، اس لیے اس نے سب بتا دیا۔ ماہی کے کہنے پر صرف تنوی کی بات نہیں بتائی اس نے۔ ماہی کے گھر چھوڑنے کی وجہ صرف یہی بتائی کہ اب وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، اور اگر وہ گھر جاتی تو بڑے پاپا اسے وہاں واپس ضرور بھیجتے۔ دادی صاحب اپنا غصہ ضبط کیے حیران ہو کر اس کی سب باتیں سنتی رہی۔ یہ کیا مذاق کر رہی ہیں آپ؟ ماہی آپ اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہیں، وہ بھی چند پیسوں کے لیے؟ ہم کیا مر گئے تھے جو آپ نے یہ قدم اٹھایا؟
اپنا سودا کر لیا آپ نے، اور وہ اس انسان کی کیسے ہمت ہوئی ہماری ناتی کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی؟ ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، اسے تو ہم اس کی سزا دے کر رہیں گے۔ انہوں نے دوبارہ کھڑے ہو کر غصے سے کہا، نہیں نانی صاحب، آہل جی کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی ہمارے ساتھ۔ ہم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا، وہ فیصلہ بھی ہمارا تھا اور یہ فیصلہ بھی ہمارا ہے۔ آپ انہیں کچھ مت کہیے، ہم سے وعدہ کیجیے آپ انہیں لے کر اپنے ذہن میں کوئی غلط خیال نہیں رکھیں گی، نہ کوئی غلط قدم اٹھائیں گی۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بولی، امی جان ماہی صحیح کہہ رہی ہے، بات کو بڑھا کر کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ مامی جی نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کی ضد کے آگے جھک جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس بات کو، لیکن اب آپ کبھی واپس اس دنیا میں نہیں جائیں گی، اس شخص سے کبھی نہیں ملیں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب اس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے سختی سے جتاتے ہوئے کہا۔ ماہی کچھ نہیں بولی۔ ٹھیک ہے، چپ ہو جائیں، جو ہوا سو ہوا، فی الحال آپ ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی، جا کر آرام کیجیے، روشنی انہیں لے جائیں۔ انہوں نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو جانچتے ہوئے کہا۔ روشنی اسے اپنے ساتھ اپنے ہی کمرے میں لے آئی، اسے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی، وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تو وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی، لیکن روشنی نے اسے جلد ہی پکڑ لیا۔ ماہی آر یو اوکے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ہاں ہم بالکل ٹھیک ہیں، بس چکر آ گیا تھا، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جب سے آئی ہو روئے جا رہی ہو، کمزوری تو ہوگی نا، تم فریش ہو جاؤ، ہم کھانے کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں۔ آہل چیئر پر خاموش بیٹھا تھا جب تنوی اندر آئی۔ کیسے ہو تم؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آہل خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے اس کی بجائے سامنے رکھی فائل کو دیکھنے لگا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ لیکن میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ جھوٹ بولنا نہیں آتا تمہیں؟ جھوٹ بولتا بھی نہیں میں، وہ کوفت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ تو کیا تمہیں ماہی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کوئی مر جائے تو بھی ہم بس 4 دن ہی سوگ مناتے ہیں، اس کی یاد میں دیوداس تو نہیں بن سکتے نا، پھر یہاں تو کوئی مرا بھی نہیں ہے، وہ فائل نیچے رکھتے ہوئے بولا۔ مرنے والے کی واپسی کی امید نہیں ہوتی، اس لیے دل کو صبر آ جاتا ہے، تمہارے کہہ دینے سے تمہارے دل کی سچائی چھپ نہیں سکتی، وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی صبر آ چکا ہے تنوی، اور یہی سچائی ہے، اتنا کمزور نہیں ہوں میں کہ اس کے جانے سے ٹوٹ جاؤں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اب کے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ تم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے آہل؟ کچھ پل رک کر وہ بولی۔ ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو کھو گیا ہو یا بچھڑ گیا ہو، جب وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو ڈھونڈ کر کیا کروں؟ کیا اس سے بھیک مانگوں، گڑ گڑاؤں اس کے سامنے کہ میرا پیار نہ ٹھکرائے؟ محبت میں انا سے کام نہیں چلتا آہل، یہ انا نہیں سیلف ریسپیکٹ ہے، اگر اسے اتنا چاہنے کے باوجود وہ مجھے بنا بتائے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور میں اسے پانے کے لیے منتیں کروں تو لعنت ہے مجھ پر۔ وہ کرسی سے اٹھ کر سخت لہجے میں بولا۔ آہل اس طرح کی باتیں مت کرو، کبھی کبھی انسان بہت مجبور ہو کر کوئی قدم اٹھاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی مجبوری ہو بنا بتائے جانے کی، اتنی نفرت مت کرو اس سے کہ تمہیں خود افسوس ہو بعد میں۔ تم کہہ رہی ہو میں اس سے نفرت نہ کروں، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ، میری ہر بات سے واقف تھی، وہ میرے آج سے، میرے کل سے، میری ہر تکلیف سے، میں نے اپنے دل کی ہر بات بتا دی تھی اسے سب سے زیادہ چاہا میں نے، اس کے لیے خود کو بدل دیا، اور اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا اس نے کہ کیا گزرے گی مجھ پر، کیسے میں اس کے بنا رہوں گا۔ اتنی آسانی سے کہہ کر چلی گئی کہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا، اسے وہ کانٹریکٹ یاد رہا، میری محبت نہیں، میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات تھے وہ نہیں، میرے ساتھ گزارا ہوا کوئی پل اسے یاد نہیں تھا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا تنوی۔ نہیں آہل، ایسا نہیں ہے، ضرور کوئی وجہ ہوگی، بنا اس وجہ کو جانے اسے جج مت کرو۔ تم نے محبت تو کی لیکن کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا، کیا پتہ وہ سمجھ ہی نہ پائی ہو کبھی، کیا پتہ اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو ہم دونوں کو لے کر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے بہتر تم اسے جانتے ہو، تم خود ہی سوچو، کیا وہ بنا وجہ کے ایسا کر سکتی ہے؟ تنوی کی بات پر وہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا، اس کے پاس کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی ہی نہیں بچی تھی۔ اس 1 مہینے میں بھی اسے یہ کل کی بات معلوم ہوتی تھی، یہ بات الگ تھی کہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں، وہ پریشانی سے سر تھام کر بولا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مل جائے گی اور تمہارے ہر سوال کا جواب بھی۔ بیٹھ جائیے، وہ نیچے آئی تو سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، دادی نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ آج صبح آپ کی تائی جی کا فون آیا تھا، آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی وہ، ہم نے کہہ دیا کہ آپ یہاں نہیں ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہیں، آئندہ فون کرنے سے منع کیا ہے انہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے وہ آپ کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں ضرور آئیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دن کے لیے شہر چلی جائیں اپنی ماما مامی کے پاس۔ انہیں چند پلوں کی خاموشی کے بعد وہ ساکت سے انہیں دیکھنے لگی۔ لیکن وہ وہاں بھی تو آ سکتے ہیں نا دادی صاحب؟ نہیں، انہیں کیا پتا کہ ہم شہر میں کہاں رہتے ہیں، آئی تھنک امی صحیح کہہ رہی ہیں، ماما جی نے روشنی کی بات کا جواب دیا۔ پتہ لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے پاپا، وہ لوگ آسانی سے جان جائیں گے، میرا MBA کا ایڈمیشن پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے،
اگلے ہفتے میں لندن جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ ہی چلو۔ مجھے کسی کی کمپنی مل جائے گی اور تم بھی اس ماحول سے دور رہو گی تو تمہیں اچھا لگے گا۔ روشنی نے اپنا آئیڈیا دیا۔ نہیں روشنی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، پچھلی باتوں کو لے کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اب آگے کا سوچیں تو بہتر ہے۔ آپ روشنی کے ساتھ ہی چلی جائیے اور وہاں اپنی بھی آگے کی پڑھائی مکمل کریں۔ دادی نے اسے ٹوک دیا تو وہ خاموش رہنے پر مجبور ہو گئی۔ پریشان مت ہوں رائما، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ کافی دیر سے روئے جا رہی تھی۔ دانش نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا، کیسے پریشان نہ ہوں ہم، 1 مہینہ ہو گیا، ماہی کا کوئی پتہ نہیں اور راہل۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، دانش نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہم کیا کریں دانش، ہم اسے ایسے نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ کتنا بھی ٹھیک بتائے خود کو، لیکن ہم جانتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کیا کہوں آپ سے، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کچھ کہنے کے لیے۔ مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ ماہی نے ایسا کیا ہے۔ بچپن سے جانتا ہوں اسے، وہ خود سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتی ہے۔ میں چاہ کر بھی نہیں مان پا رہا ہوں کہ اس نے ایسا کیا، لیکن اگر کیا ہے تو بہت غلط کیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، ہم آپ کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں، ہمیں کبھی خود نہیں لگا تھا ایسا، لیکن ان دونوں کے درمیان شروع سے ہم نے ایک دوری دیکھی ہے، شاید یہی وجہ ہوگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ نے پہلے بھی مجھ سے یہ بات کہی تھی، لیکن میں نے ہی دھیان نہیں دیا۔ کاش کہ میں نے کبھی کوشش کی ہوتی جاننے کی کہ کیا پریشانی تھی، تو شاید بات اتنی نہیں بڑھتی۔ وہ افسوس سے بولا، آپ خود کو بلیم مت کریں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، امی ابو بھی بہت پریشان ہیں، اس وقت آپ صرف انہیں سنبھالیے۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے اور کوشش بھی کی تھی، لیکن کوئی حل نہیں نکلا تھا جس سے ماہی مل جائے۔ اپنی جانب سے سب کوششیں کر چکا ہوں میں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ شیخ صاحب نے اپنے طریقوں سے سبھی رشتہ داروں سے پتہ کیا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ حارث صاحب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، ثریا بیگم کو مایوسی سے جواب دیا تو وہ بھی مایوس ہو گئیں۔ وہ مل تو جائے گی نا؟ ہاں ضرور مل جائے گی، کوشش جاری ہے۔ وہ خود نہیں جانتے تھے، لیکن اس وقت امید ختم نہیں ہوئی تھی۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ آہل نے نیچے آتے ہوئے کہا۔ ماہی کے بارے میں، تمہارے ڈیڈ نے، ثریا بیگم چند پل رک کر اسے بتانے لگیں۔ مام پلیز، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، وہ ان کی جانب دیکھ کر سختی سے بولا۔ لیکن بیٹا، نو، مجھے کچھ نہیں سننا ہے، آج کے بعد اس گھر میں کوئی اس کا نام نہیں لے گا ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، وہ ان کی بات کاٹ کر بولا۔ آہل، وہ اسے آواز دیتی رہ گئیں اور وہ باہر نکل گیا۔ لندن میں ان کا اپنا فلیٹ تھا، پہلے روشنی کا کسی ہاسٹل میں ہی رہنے کا ارادہ تھا، لیکن اب ساتھ ماہی بھی تھی، اس لیے وہ لوگ اپنے فلیٹ میں رہنے والی تھیں۔ دادی صاحب تو پہلے سے ہی لڑکیوں کو اکیلے اتنی دور بھیجنے کے خلاف تھیں، لیکن اپنے بیٹے، بہو اور روشنی کی ضد کے آگے ہار گئی تھیں، اس لیے اپنی بھروسے مند ملازمہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا جو ان کا اور گھر کا خیال رکھ سکیں۔ روشنی بچپن سے ہی وہاں رہی تھی، اس لیے انہیں تسلی تھی، پھر بھی وہ ہر مہینے 2 مہینے وہاں جا کر چند روز ان کے ساتھ رہتی تھی اور کبھی نہ ہو پائے تو اپنی بہو کو بھیج دیتی تھی۔ روشنی نے زبردستی کر کے ماہی کو بھی کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا تھا۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا پڑھنے کا، لیکن روشنی کی ضد اور اکیلے ہونے کے خیال سے اس نے یہ بات مان لی تھی۔ 5 سال بعد، ایک نیا وقت، ایک نئی جگہ، ایک نئی شروعات۔ آہل اپنے موبائل میں کسی کا نمبر ڈھونڈتے ہوئے بے دھیانی میں چلا جا رہا تھا جب اچانک کسی سے ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل اور سامنے والی لڑکی کے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ گر گیا۔ آہل او نو کہتے ہوئے زمین سے اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ موبائل میں نہیں، سامنے دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے۔ آہل نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ بچہ ہاتھ پیچھے باندھے بڑے رعب سے اسے بتا رہا تھا۔ آہل اسے دیکھتے ہوئے سیدھا ہوا۔ روشنی نے اسے اشارے سے چپ کروایا۔ آئی ایم سوری سر، ایکچولی اسی نے مجھے دھکا دیا تھا، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ روشنی سارا الزام اس پر ڈال کر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ نو، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ اٹس اوکے کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، غلطی کی ہے تو سوری بھی بولو۔ آہل کی بات کاٹ کر بولا۔ آہل آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ سوہان، چلو یہاں سے۔ روشنی شرمندہ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگی۔ نیکسٹ، ذرا سنبھل کر چلیے گا۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے وارننگ دینا نہیں بھولا۔ آہل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اتنے چھوٹے سے بچے کے منہ سے اتنی بڑی باتیں سن کر کوئی بھی حیران ہو جائے۔ روشنی نے اسے جلدی سے کھینچا اور آگے بڑھی۔ آہل چند پل اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر خود بھی آگے بڑھ گیا۔ سوہان، بدتمیز کہیں کے، روشنی اسے ڈانٹتے ہوئے اپنے ساتھ پارکنگ ایریا تک لے آئی۔ میں نے تمہاری ہیلپ کی اور تم مجھے سنا رہی ہو؟ ویسے آج تم اتنی تمیزدار کیوں بن رہی ہو، جبکہ تمہیں تو خود اس کی کلاس لے لینی چاہیے تھی اب تک؟ وہ حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ ہمارے باس کا دوست ہے، ناراض ہو کر مجھے جاب سے نکال دیا تو؟ روشنی نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر کہا۔ ڈونٹ وری، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی جاب سے نہیں نکال سکتا، وہ ہاتھ دکھا کر اسٹائل سے بولا۔ روشنی نے اسے گھور کر دیکھا۔ ڈائیلاگ بازیاں بند کرو، تمہیں کوئی جاب سے نہیں نکال سکتا۔ اپنی ہائٹ دیکھی تم نے؟ اتنے سے ہو اور باتیں دیکھو جناب کی۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ روشنی، انسان اپنی عمر سے نہیں سوچ سے بڑا ہوتا ہے، اس نے روشنی کی معلومات میں اضافہ کیا۔
اپنی سوچ کو تم اپنے پاس رکھو اور چپ چاپ چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ میری ہی مت ماری گئی تھی جو تمہیں ساتھ لے آئی۔ وہ چڑ کر بولی اور سامان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا۔ سہان اسے گھورتے ہوئے کھڑا رہا۔ گھور کیا رہے ہو؟ وہ سامنے کا ڈور کھول کر اس کی جانب مڑی اور اس کے انداز پر بولی، تم میری انسلٹ کر رہی ہو۔ میں نے تمہاری شاپنگ کے لیے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور تم… سہان چپ کر کے اب گاڑی میں بیٹھ جاؤ تم، ورنہ میں نے یہاں کے چینجنگ روم میں تمہیں بند کر کے چلے جانا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ روشنی نے دروازہ لاک کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس کا بیلٹ باندھنے لگی۔ وقت کی بات ہے، ایک بار میرے ڈیڈ واپس آ جائے پھر دیکھ لوں گا سب کو۔ سہان نے اپنی بھڑاس نکالی۔ روشنی اپنا سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ آہل آفس میں داخل ہوا تو میٹنگ روم میں سبھی اس کے منتظر تھے۔ اس کے آتے ہی میٹنگ سٹارٹ ہوئی۔ اس نے اپنی پریزنٹیشن سب کے سامنے پیش کی۔ سب بہت ہی غور سے اس کی بات کو سن رہے تھے۔ بس 3 لوگ ہی انڈین تھے، باقی سب انگریز تھے۔ اس نے بہت ہی اچھے سے اپنا ہر خیال ان سب کے سامنے رکھا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو سب نے تالیاں بجائی اور باری باری اس سے ہاتھ ملایا۔ اس نے پارٹنرشپ پہ یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، اس لیے خاص وہ لندن آیا تھا اور کل اسے واپس جانا تھا۔ وہ جلد سے جلد سب کام کمپلیٹ کر لینا چاہتا تھا۔ کانگریچولیشن آہل، یور آل آئیڈیاز آر گریٹ۔ وہ باہر نکلا تب اس کمپنی کا اونر جو انڈین تھا ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، تھینک یو سو مچ آہل، اگر تم خود اپنی نگرانی میں یہ کام کرواؤ گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، نو آئی کانٹ، اتنے ٹائم تک میرا یہاں رہنا پاسبل نہیں ہے، لیکن میں سب کو انسٹرکشن دے دوں گا۔ ڈونٹ وری، کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آہل نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ آہل نے ہلکا سا سر ہلا کر شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھا۔ سہان رک جاؤ، سہان، ماہی اسے پکارتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور وہ ہاتھ آنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے پینٹنگ کلر سے دیواروں پر اچھی خاصی پینٹنگ بنائی ہوئی تھی، اس لیے ماہی اس پر بھڑکی ہوئی تھی۔ سہان کے دھکا لگنے سے ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ گر گیا اور زمین پر پانی پانی ہو گیا تھا۔ ماہی کا پاؤں اس پر پڑا تو وہ بری طرح پھسل گئی۔ اسے کوئی چوٹ تو نہیں آئی لیکن وہ بری طرح بھیگ گئی۔ سہان اسے دیکھ کر ہنسنے لگا تو وہ مزید آگ بگولا ہو گئی۔ تمہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں، بہت شرارتی ہو گئے ہو تم، وہ غصے سے بولی اور اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ریلیکس مام، چپ، خبردار جو ہمیں مام بلایا، کتنی بار کہا ہے امی کہا کرو، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ می از ویری بورنگ، مام از سو کول، وہ اسٹائل سے بولا۔ رک جاؤ، ہم ابھی تمہارا سارا کول ختم کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر دوبارہ اس کے پیچھے دوڑی۔ نو مام پلیز، وہ پھر سے بھاگنے لگا۔ وہ ایک بار پھر پھسل کر گری، تبھی روشنی اندر داخل ہوئی اور جلدی سے اسے زمین سے اٹھایا۔ ماہی کیا کر رہی ہو تم؟ اس عمر میں بھاگنا دوڑنا ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، ہڈی ٹوٹ گئی تو… اسے کھڑے کرتے ہوئے شرارت سے بولی۔ اس عمر سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم تمہیں بڈھے نظر آتے ہیں؟ مت بھولو 1-2 سال چھوٹے ہیں تم سے ہم، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ ہاں لیکن تم نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، اپنی عمر سے 100 سال بڑا ہے۔ اتنے بڑے بیٹے کی ماں بڈھی ہوئی نا، وہ سہان کی جانب دیکھ کر بولی۔ سہان کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے، تم نے اسے بگاڑا ہے۔ امی نہیں کہتا ہمیں، کوئی بات نہیں مانتا، کپڑے اپنی مرضی سے پہنتا ہے، اور بال، یہ بال دیکھو ذرا، ایسے لگتا ہے مور کے پنکھ لگائے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہر بات میں بس کول کول کول، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم تو آج بچو گے نہیں ہمارے ہاتھوں سے، یہ جو دیواریں تم نے خراب کی ہیں نا، اس کے لیے تو پٹو گے تم ہم سے، لیکن ابھی ہمیں کپڑے بدلنے ہیں، اس لیے تب تک تم اپنی خیر منا لو۔ وہ دوبارہ سہان کی جانب رخ کر کے بولی اور اندر چلی گئی۔ روشنی، کیا کوئی تکنیک نہیں ہے جس سے مام بدلی جا سکے؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولا۔ شٹ اپ سہان، مام ہے وہ تمہاری۔ یو شٹ اپ، تم بھی تو اپنی مام کے لیے یہ بولتی ہو، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تو وہ چور سی ہو گئی۔ اوہ ہاں سوری، وہ شرمندہ ہو کر بولی۔ تو سہان نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تو؟ کوئی تکنیک ہے یا نہیں؟ وہ بہت غور سے دیکھ کر بولا۔ مجھے پتا ہوتا تو خود نہیں کر لیتی، وہ چڑ کر بولی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سہان نے آنکھیں گھمائی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ماہی اپنے اور روشنی کے لیے کافی لے کر بالکنی میں آئی تو روشنی نے اپنا کپ تھامتے ہوئے کہا۔ ماہی نے اسے سر ہلا کر کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ سہان کو اس کے پاپا کی ضرورت ہے؟ وہ کافی میں چمچ چلاتے ہوئے بولی۔ ماہی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا اس کے پاس، ہم ہی اس کی ماں ہیں اور ہم ہی اس کے پاپا۔ ذمہ داریاں نبھا لینے سے تم اس کے پاپا کی جگہ نہیں لے سکتی، اب وہ بڑا ہو رہا ہے، اسے بھی اور بچوں کی طرح دونوں کی ضرورت ہے، روشنی نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ فرض کرو وہ آج بھی تمہارا انتظار کر رہے ہوں، تمہیں ڈھونڈ لے اور تم دونوں کو ہمیشہ کے لیے لینے آ جائیں تو… وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ ماہی اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں اب تک تو وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہوں گے، بھول چکے ہوں گے ہمیں، اور اگر کبھی بھولے سے بھی ہم یاد آ جاتے ہوں گے تو وہ صرف ہم سے نفرت ہی کرتے ہوں گے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر بولی۔ اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو تم کیوں اپنی لائف میں آگے نہیں بڑھ جاتی؟ کب تک کیوں اکیلی زندگی گزارتی رہو گی؟
اپنے لیے نہ صحیح سہان کے لیے کتنے سارے پرپوزلز آتے ہیں، تم کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر سیٹل ہو جاؤ۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو ہمیشہ سے بس آہل جی کے تھے اور انہی کے رہیں گے۔ آہل جی کا نام اور وہ خود ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے پاس نہ ہو، لیکن اب بھی ہم صرف انہی کے ہیں، ہم ان کی جگہ کبھی کسی کو نہیں دے سکتے، نہ اپنی زندگی میں نہ اپنے دل میں۔ اور جہاں تک سہان کا سوال ہے، ہم جانتے ہیں وہ بھی ایک دن سمجھ ہی جائے گا۔ وہ اس کی صلاح سے نفی کرتے ہوئے بولی، کیسے سمجھے گا وہ؟ تم نے تو اسے حقیقت نہیں بتائی بلکہ جھوٹی امیدیں دے دیں۔ اسے پورا یقین ہے اس کے پاپا آئیں گے اور وقت کے ساتھ وہ یقین مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے جب اس کی امیدیں ٹوٹیں گی تب کیا ہوگا؟ جب اسے سچ پتہ چلے گا تب کیا ہوگا؟ ماہی نے آنکھیں بند کر لی اور چند سیکنڈ بعد کھولی تو ان میں آنسو تھے۔ تو ہم کیا کریں روشنی؟ اگر ہم اسے سچ بتاتے تو کیا وہ رہ پاتا بنا ان سے ملے؟ کیا ہم سے ضد نہیں کرتا ان کے پاس جانے کی؟ اٹس اوکے، سوری یار، مجھے یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں پریشان کر دیا۔ بس کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں سہان کو دیکھ کر یہ سب سوچنے لگتی ہوں میں۔ وہ اسے روتے دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ ہم جانتے ہیں لیکن ہم خود بھی بہت مجبور ہیں، دونوں طرف سے نقصان تو ہمارا ہی ہے۔ یو نو واٹ ماہی، ہمیں ہمیشہ ایسا لگتا کہ مشکل راستہ ہمارے لیے بہتر کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی آسان راستہ بھی چن لینا چاہیے۔ روشنی نے بنا اس کی جانب دیکھے کہا۔ مام، سہان وہاں آیا لیکن ماہی کو دیکھ کر کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ مام کیوں رو رہی ہیں؟ وہ روشنی کی جانب دیکھ کر بولا۔ تم جو اتنے بدتمیز ہو رہے ہو، نہیں روئیں تو کیا کریں؟ روشنی کی بات پر اس نے اسے گھورا۔ مام آئی ایم سوری، سہان نے سنجیدگی سے ماہی سے کہا۔ ماہی نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا۔ یو نو نا کہ سہان کسی کو سوری نہیں کہتا، اس لیے دے رہا ہوں تو رکھ لو۔ ماہی کی خاموشی پر وہ سنجیدگی سے بولا۔ ماہی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بالکل آہل جیسی باتیں کرتا تھا۔ واؤ، احسان کر رہے ہو؟ روشنی نے اس کی بات پر آنکھیں بڑی کر کے کہا۔ روشنی پلیز اسٹے اوے، دس از اے سیریس میٹر، وہ سنجیدگی سے بولا تو روشنی کی آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں۔ آل رائٹ، آج کے بعد آپ کو تنگ نہیں کروں گا اور مام بھی نہیں کہوں گا۔ تو پھر کیا کہو گے؟ امی، سوال روشنی نے کیا۔ نو، پھر؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ اے ایم، سہان نے جواب دیا۔ اے ایم؟ ماہی اور روشنی نے ایک ساتھ کہا۔ یس، اے فار امی، ایم فار موم۔ ازنٹ اٹ گریٹ؟ وہ روشنی کو دیکھ کر بولا۔ فینٹاسٹک مائی لو، روشنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ماہی نے ہنستے ہوئے اسے خود سے لگا لیا۔ چاہے تم کچھ بھی کہو، ہمیں سب کچھ پیارا لگتا ہے، وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ روشنی از رائٹ، یو آر سو ایموشنل۔ ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنے کام نکلوانا آتا ہے آپ کو، وہ اس کی گود میں سیدھے بیٹھتے ہوئے بولا۔ ماہی نے روشنی کو حیرت سے دیکھا۔ ہی از رائٹ، پتہ نہیں انڈین گرلز اتنی ایموشنل کیوں ہوتی ہیں۔ روشنی نے اس کی حیرانی کو دور کیا۔ اوہ ہیلو، تم بھی انڈین ہی ہو، ماہی نے ہاتھ دکھا کر کہا۔ ہاں، بٹ تھینک گاڈ میں وہاں زیادہ نہیں رہی ہوں، ورنہ میں بھی تمہاری طرح ہو جاتی۔ روتو، روشنی، ماہی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مام، آئی مین اے ایم، شی از رائٹ، کم سے کم میری امیج کا تو خیال کیجیے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ سہان کی مام اور روتو؟ سہان نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ روشنی نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ ہم دنیا کی پہلی ماں ہے جس کا بیٹا اسے یہ کہہ رہا ہے، ورنہ یہ بات ماں کہتی ہے اکثر۔ اب کیا کریں، جب ماں ہی روتو ہے تو بیٹے کو ہی اسمارٹ بننا پڑے گا نا۔ روشنی نے سہان کا ساتھ دیا۔ روشنی، اور تم، ہوم ورک کیا تم نے؟ وہ روشنی کو گھرک کر دوبارہ سہان سے مخاطب ہوئی تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اپنی عمر والے کام بھی کر لیا کرو کبھی، چلو اٹھو، وہ اسے اتار کر خود بھی اٹھ گئی۔ ماہی، وہ جانے لگی تو روشنی نے اسے روکا۔ کل دادی صاحب آ رہی ہیں، وہ یاد آنے پر بولی۔ واٹ؟ ماہی سے پہلے سہان نے ریئیکٹ کیا۔ سہان؟ ماہی اسے اتنا شاکڈ دیکھ کر حیرت سے بولی۔ مام، شی از سو اریٹیٹنگ، وہ اوپر سر کر کے ماہی کو بولا۔ سہان ایسے نہیں کہتے بیٹا، سوری بولو، ماہی جلدی سے بولی۔ نو مام، روشنی سے پوچھ لو آپ، ماہی نے حیرت سے روشنی کو دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ صاف مکر گئی۔ تم کیوں ایسے بول رہے ہو بیٹا، نانو تو تمہیں بہت پیار کرتی ہیں۔ پیار؟ مجھے گڈو بلاتی ہیں وہ۔ ہاؤ ٹیکی، دن بھر گال کھینچتی رہتی ہیں، کس کرتی رہتی ہیں، گیمز کھیلنے نہیں دیتی، بس آل ٹائم یہ مت کرو وہ مت کرو۔ نو موم، انہیں مت بلائیے۔ اس نے ساری شکایتیں ایک ساتھ ہی کر دیں۔ وہ بلانے سے نہیں، اپنی مرضی سے آتی ہیں، اور کل تمہیں بھی ایئرپورٹ ساتھ لانے کو کہا ہے۔ روشنی نے اس کی مشکل مزید بڑھائی۔ نو وے، میں کبھی نہیں جاؤں گا، وہ غصہ سے کہہ کر باہر بھاگا۔ ماہی اسے آواز دیتی رہ گئی۔ سہان دن بدن بہت ہی بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، وہ روشنی کی جانب دیکھ کر بولی۔ اور سمجھدار بھی، روشنی نے ایک گہری سانس لے کر کہا تو ماہی نے اسے گھورا۔ روشنی،
سوری، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور ماہی اسے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ توبہ تیرا غصہ، توبہ تیرا پیار، تیرا ایموشنل اتیاچار، روشنی گاڑی چلاتے ہوئے گانے لگی۔ کوائٹ روشنی، آئی ایم اینگری ناؤ، وہ پھولے منہ سے بولا۔ لائٹ گرین ٹی شرٹ اور بلیک شارٹس میں وہ سفید روئی جیسا سافٹ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھ پر کیوں بھڑک رہے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی؟ کوئی بہانہ بنا کر منع نہیں کر سکتی تھی؟ اپنی ماں کو جا کر سناؤ یہ، میں نے تو کہا تھا لیکن اس نے بھیجا تمہیں۔ واقعی اسے ماہی نے بھیجا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نانی اس سے غصہ ہو۔ مام، سوہان نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور تم نہ ہر بات اپنی ماں کو مت بتا دیا کرو ہمارے بیچ کی، بعد میں دادی صاحب کی ڈانٹ سننی پڑی تو مجھے مت کہنا، روشنی نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ وہ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ فلائٹ 10 بجے آنے والی تھی۔ 10 بج گئے تھے لیکن اب تک آئی نہیں تھی، جس کی وجہ سوہان کا پارا مزید ہائی ہو گیا تھا۔ روشنی اس سے بات کرتی تو اور بھڑک جاتا، اس لیے وہ خاموشی سے فون میں لگ گئی۔ وہ کبھی اسے گھور کر دیکھتا تو کبھی سامنے دیکھنے لگتا۔ کچھ دوری پر اسے چھوٹا سا پپی نظر آیا تو وہ اسے دیکھنے لگا، بہت غور سے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرنے لگا۔ وہ پپی ایک عورت کے پاس تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو روشنی نے اسے روکا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ سوہان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا تم یہیں رکو، میں پتہ کر کے آتی ہوں اور کتنا ٹائم ہے، کہیں جانا مت، اوکے؟ روشنی نے سامنے ریسیپشن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ اس پپی کو دیکھنے لگا جو اپنے گلے میں بندھی رسی سے کھیل رہا تھا۔ وہ عورت باہر نکلی تو سوہان نے روشنی کی جانب دیکھا۔ وہ سامنے ہی کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ باہر نکلنے کے بعد اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا تو وہ ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے اسے ڈھونڈنے لگا۔ کافی دور تک آگے آ کر وہ ٹرمینل 2 سے ٹرمینل 6 تک پہنچ گیا۔ وہ اندر چلا گیا، وہاں کافی بھیڑ تھی۔ وہ باہر نکل آیا لیکن پھر اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسے کدھر جانا ہے، کیونکہ سب حصے باہر سے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی دور تک چلنے کے بعد اندر کی جانب گیا، وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ وہ وہیں رکھے صوفہ پر بیٹھ گیا۔ اسے یہ جگہ بالکل ویسی لگی جہاں وہ اور روشنی آئے تھے۔ کافی دیر وہ وہاں بیٹھا رہا، وہاں بس چند ہی لوگ تھے۔ وہ روشنی کا انتظار کرنے لگا۔ روشنی جب بات کر کے واپس آئی تو اپنی جگہ پر سوہان کو نہ دیکھ کر اس کی سانس تھم گئی۔ سوہان، وہ اسے آواز دیتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می، یہاں ایک بچہ تھا، ابھی آپ نے دیکھا اسے؟ اس نے سامنے ہی موجود ایک شخص سے انگریزی میں پوچھا۔ وہ انکار کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ پریشانی سے سر تھام کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ سب سے پہلے خیال یہی آیا کہ سوہان واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا ہو، کیونکہ وہ وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ فوراً باہر پارکنگ کی جانب بھاگی۔ آہل چیک ان کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا، تب اس کی نظر دور بیٹھے سوہان پر پڑی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا، اطراف میں نظر گھمائی، اسے کوئی اس کے ساتھ دکھائی نہیں دیا۔ سر ٹکٹ پلیز، سامنے موجود لڑکی نے اسے متوجہ کیا تو وہ اس کی جانب مڑا۔ جسٹ اے منٹ، وہ اسے کہہ کر جلدی سے سوہان کی جانب آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہاری مدر کہاں ہے؟ کس کے ساتھ آئے ہو یہاں؟ اس نے ایک ساتھ ہی سب سوال کر دیے۔ سوہان پہلے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، روشنی وہ کہیں کھو گئی ہے، مل نہیں رہی۔ واٹ؟ کہاں کھو گئی؟ آہل نے حیرت سے کہا۔ پتہ نہیں، ابھی تو یہیں تھی، اب نہیں ہے، وہ آرام سے بولا۔ اوکے میرے ساتھ چلو، ہم انہیں ڈھونڈتے ہیں، آہل ہاتھ بڑھا کر بولا۔ نو، وہ جہاں بھی گئی ہے واپس آ جائے گی، سوہان نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے انکار کر دیا۔ سر پلیز، آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک لڑکی وہاں آ کر بولی۔ آہل نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اوکے تم یہیں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں انہیں، کہیں مت جانا، اوکے؟ آہل اسے سمجھاتے ہوئے جلدی سے باہر نکلا۔ ایک کے بعد ایک ہر جگہ اس نے روشنی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں سے پوچھا بھی لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، سب تلاش لیا کہ کہیں کوئی سوہان کو ڈھونڈ رہا ہو، لیکن ایسا کوئی نہیں دکھا تو ہار کر واپس آ گیا۔ وہ واپس سوہان کے پاس آیا۔ اس کی سانس تیز ہو گئی تھی اور پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ وہ کہیں نہیں ملی مجھے، میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو، ہم کمپلینٹ کرتے ہیں، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ نو، اس کی ضرورت نہیں ہے، آئے نو، روشنی آ جائے گی، سوہان نے پھر انکار کیا۔ تم یہاں کب تک بیٹھے رہو گے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے چلی گئی ہو یا تمہیں ڈھونڈ رہی ہو۔ دیکھو مجھے جانا ہے، تم جلدی چلو میرے ساتھ، وہ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ سوہان نے سر نفی میں ہلا دیا۔ آہل اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ سر پلیز، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے نام کی اناؤنسمنٹ کے بعد بھی وہ نہ آیا تو پھر سے وہ لڑکی اسے بلانے آئی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا اور سوہان کو دیکھنے لگا۔ اوکے مجھے جانا ہوگا، تم یہیں رکنا اور کسی کے ساتھ مت جانا جب تک تمہاری مدر نہیں آ جاتی، اوکے؟ وہ جھک کر اسے سمجھانے لگا۔ سوہان اسے غور سے دیکھنے لگا۔ آہل پلٹ کر جانے لگا۔ تھوڑی دور پہنچ کر وہ پھر سے پلٹ کر سوہان کو دیکھنے لگا۔ سوہان اسے ہی دیکھ رہا تھا، جانے کیوں اس کا دل نہیں مانا کہ وہ سوہان کو چھوڑ کر جائے۔ اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آگے جا کر ایک آفیسر سے بات کی اور واپس سوہان کی جانب چلا آیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنی فلائٹ چھوڑ دی، آپ نہیں جا رہے؟ سوہان اس کی جانب دیکھ کر معصومیت سے بولا۔ تمہیں ایسے اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، اس لیے تم سے کہا کہ کمپلینٹ کر دیتے ہیں،
لیکن تم بہت ضدی ہو، آہل نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ سہان اسے دیکھتا رہا۔ ویسے کیا نام ہے تمہارا؟ چند پل کے وقفے کے بعد آہل اسے مخاطب ہوا۔ سہان۔ سویٹ نیم لائک یو، آہل نے مسکرا کر کہا۔ ڈونٹ کال می دیٹ، سویٹ لڑکیاں ہوتی ہیں، اینڈ آئی ایم اے مین، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ آہل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مین؟ لیکن تمہاری تو مونچھیں بھی نہیں ہیں، تم کیسے مین ہوئے؟ وہ مسکراہٹ چھپائے ہوئے بولا۔ مونچھیں تو آپ کی بھی نہیں ہیں، تو کیا آپ بھی مین نہیں ہیں؟ اس کے سوال پر وہ چاہ کر بھی اپنی ہنسی روک نہیں پایا۔ تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کریں گے جان کر؟ مام کہتی ہیں کسی بھی اسٹرینجر کو اپنی پرسنل انفارمیشن نہیں دینی چاہیے۔ اسٹرینجر؟ بیٹا میں پچھلے 1 گھنٹے سے تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے لیے پورے ایئرپورٹ کے چکر لگا چکا ہوں، اپنی فلائٹ چھوڑ کر یہاں تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، اور میں ابھی اسٹرینجر ہوں؟ آہل نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مام کہتی ہے اتنی آسانی سے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ نے مجھے کڈنیپ کر لیا تو؟ اس کی باتیں آہل کو ہنسنے پر مجبور کرتی رہیں۔ بیٹا تم میرے ساتھ چلو، اس طرح کب تک بیٹھے رہیں گے؟ شاید تمہاری مام واپس گھر چلی گئی ہو۔ کافی دیر گزر گئی تو وہ دوبارہ بولا۔ مام نہیں، روشنی، اور میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ کوئی ایک وجہ بتائیے، وہ انگلی دکھاتے ہوئے بولا۔ میں تمہارا فرینڈ ہوں نا، اس لیے، آہل نے سوچ کر جواب دیا۔ فرینڈ؟ وہ کیسے؟ میں نے تو آپ سے فرینڈ شپ کی ہی نہیں۔ تو اب کر لو، آہل نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ نو، اتنی جلدی نہیں، سہان صرف ان لوگوں سے دوستی کرتا ہے جو بہت اسپیشل ہوتے ہیں، ہر کسی سے دوستی سہان کو پسند نہیں۔ ہر کسی سے دوستی تو مجھے بھی پسند نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ مجھے اسپیشل لگتے ہو، وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سہان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں اپنا ایڈریس نہیں معلوم ہے؟ آہل یاد آنے پر بولا۔ معلوم ہے، تو ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے؟ چلو سیدھے تمہارے گھر چلتے ہیں، آہل نے حیرت سے کہا۔ نو، کیونکہ اگر ہم گھر چلے گئے تو پھر روشنی کی مسنگ رپورٹ لکھوانی پڑے گی، وہ نفی کرتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا اس کے بعد ماہی سیدھے روشنی کی مسنگ کمپلینٹ کرے گی۔ اوہ، آہل نے مایوس ہو کر کہا۔ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھے رہے۔ بیٹا بہت رات ہو گئی ہے، ہم اور یہاں نہیں رک سکتے، وہاں وہ لوگ بھی تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس لیے پلیز تم میرے ساتھ چلو، کم سے کم ہم انہیں یہیں کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آہل نے ایک اور کوشش کی۔ اوکے لیٹس گو۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آہل حیران ہوا، کتنی دیر سے وہ اسے منا رہا تھا، لیکن اب وہ بنا کسی چون چرا کے مان گیا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر اس کے ساتھ چل دیا۔ ویٹ، سہان رک کر بولا۔ آپ کو مجھ سے دوستی کرنی ہے؟ وہ آہل کو دیکھ کر بولا۔ آہل اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے سر ہلا کر ہاں کہہ گیا۔ ایک راستہ ہے، مجھے میری فیورٹ آئس کریم کھلانی پڑے گی، وہ سامنے اشارہ کرتے ہوئے بولا جہاں آئس کریم پارلر تھا۔ اوکے، تمہاری ماما نے تمہیں شاید یہ نہیں بتایا کہ آئس کریم کے لیے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے، وہ اسے سمجھانے کی غرض سے بولا۔ مطلب آپ کو مجھ سے دوستی نہیں کرنی؟ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر چانس دے رہا ہوں، فائدہ اٹھا لیجئے، ورنہ مجھے مت کہیے گا کہ دوستی نہیں کی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آہل نے کہا لگایا۔ ٹھیک ہے، سیریسلی تمہارے جیسا بچہ میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا، وہ ہنسی روک کر بولا۔ میں بچہ نہیں ہوں، سہان ناگواری سے بولا۔ اوہ سوری، میں تو بھول ہی گیا تھا، تم تو بنا مونچھ والے آدمی ہو، آہل مصنوعی سنجیدگی سے بولا اور اسے لیے آئس کریم شاپ میں آ گیا، وہاں سے اس کی پسند کی آئس کریم دلائی۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ وہ سہان کو دیکھتا رہا۔ نہیں، مجھے آئس کریم پسند نہیں۔ اگر سہان سے دوستی کرنی ہے تو کھانی پڑے گی، سہان جیسا جو بننا ہے۔ آہل مسکرا کر ویٹر کو اپنے لیے آئس کریم کا کہا اور اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے آئس کریم کھانے لگا۔ پہلی بار اسے کسی بچے سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا، وہ اس کی باتیں مان رہا تھا، اسے دوستی کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے فکر مند تھا۔ تم یہاں آئے کیوں تھے؟ ہم دونوں یہاں نانو کو لینے آئے تھے، وہ انڈیا سے آ رہی ہیں نا؟ سہان اس کی بات کا جواب دیا۔ آئس کریم اس کے چہرے پر بھی لگ گئی تھی۔ آہل نے ٹیشو پیپر سے اس کے چہرے سے آئس کریم صاف کی۔ اچھا چلو میرے ساتھ، وہ اسے لے کر دوبارہ اندر آیا۔ کہاں؟ سہان نے سوال کیا۔ تمہاری نانو یہاں نہیں، کہیں اور آئی ہیں، وہاں چلنا ہے ہمیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگا۔ کہاں دھیان رہتا ہے آپ کا؟ ضرور اس موبائل میں مصروف ہوگی اور اس پر دھیان نہیں دیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہمارا گڈو۔ دادی کافی دیر پہلے پہنچ گئی تھی، انہیں جب پتہ چلا تو وہ روشنی پر برس پڑی اور خود بھی اسے ڈھونڈنے لگی، لیکن ہر طرف دیکھنے کے باوجود اسے نہیں ملا تو اس نے وہاں کے آفیسر سے بات کی۔ ڈونٹ وری میڈم، ہم ابھی پتہ کرتے ہیں، اگر وہ یہاں ہوگا تو ضرور مل جائے گا۔ وہ اندر ہی ہے، میں نے بہت ڈھونڈا اسے، باہر سب طرف دیکھ لیا لیکن کہیں نہیں ملا۔ روشنی نے اسے بتایا تو وہ اسے یقین دلاتا وہاں سے چلا گیا۔ پہلے اگر اس پر دھیان دیتی تو کھوتا ہی کیوں؟ اتنا سا تو ہے، 4 سال کا، پتہ نہیں کہاں بھٹک رہا ہوگا، دادی نے پریشانی سے کہا۔ روشنی، سہان نے دور سے اسے آواز دی اور دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ کر اس سے لپٹ گیا۔ سہان، کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، کہاں تھے تم؟ وہ نیچے جھک کر فکر مندی سے بولی۔ دادی نے سکھ کا سانس لیا۔
یہ میرے ساتھ تھا، یہ غلطی سے دوسری طرف چلا آیا تھا اور کافی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن آپ مجھے کہیں نہیں ملی، آہل نے آگے بڑھ کر کہا۔ خدا کا شکر ہے ہمارا گڈو بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کا بھی شکریہ بیٹا جو آپ نے اسے صحیح سلامت ہم تک پہنچایا، دادی نے سوہان کے بالوں میں ہاتھ گھما کر کہا۔ تھینک یو سر، روشنی نے بھی شکریہ ادا کیا۔ نو اٹس اوکے، اچھا سوہان ٹیک کیئر، آئندہ ایسے نہیں کرنا، اوکے بائے، وہ سوہان کی جانب دیکھ کر بولا۔ بائے بڈی، سوہان نے مسکرا کر کہا۔ آہل نے بدلے میں مسکرا کر اسے بائے کہا اور نکل گیا۔ چلو اب جلدی جلدی گھر چلو، ماہی وہاں پریشان ہو رہی ہوگی، دادی صاحب نے روشنی کو مخاطب کیا۔ جی دادی صاحب، روشنی انہیں جواب دے کر ریسیپشن کی جانب بڑھی۔ ہمارا بچہ، کتنا یاد کیا ہم نے تمہیں، ہمارا تو من ہی نہیں لگتا تمہارے بغیر، دادی نے اس کی گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا ہوا جو تم نے جانا کینسل کر دیا، مجھے تم سے کام تھا، اس کا دوست اسے وہیں مل گیا تو اس کے ساتھ ہی چلا آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کافی پرابلمز آ رہی ہے کانٹریکٹ کے بیچ، اس لیے میں چاہوں گا کہ تم ہی اس مسئلے کو حل کرو، وہ پریشانی سے بولا۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، پہلے ذرا گھر فون کر کے بتا دو ورنہ وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ اوکے میں بھی چلتا ہوں، رات کافی ہو گئی ہے، تم کل آفس آ جانا، میں ویٹ کروں گا، اس نے کھڑے ہو کر کہا اور باہر نکل گیا۔ آہل نے نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگا لیا۔ سوہان، ماہی نے اسے گلے لگا کر سختی سے بھینچ لیا۔ پھر ایموشنل ہو گئی آپ، سوہان فٹ سے بولا۔ میں ڈر گئی تھی۔ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، میں کوئی بچہ ہوں جو کیا کھو جاؤں گا؟ کیا کریں، تمہارے سوا ہمارے پاس ہے ہی کیا، تم نہیں ملتے تو ہم تو مر ہی جاتے، ہماری زندگی ہو تم۔ ماہی یار تم بھی نہ بس نیگیٹو سوچتی ہو، مل گیا نا وہ، اب کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ روشنی نے اسے ٹوکا۔ یس روشنی از رائٹ، آپ چھوٹی سی بات کے لیے اتنی پریشان ہونا چھوڑ دو کیونکہ آپ سوہان کی مام ہیں، بی اسٹرانگ، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ اینڈ یو نو، میں نے ایک فرینڈ بھی بنا لیا اور انہوں نے مجھے بہت ساری آئس کریم بھی کھلائی، اس نے ماہی کو بتایا تو ماہی حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ کس نے؟ سوہان ان کی ہی بات کر رہا ہے جو اسے ہمارے پاس لے کر آئے، مجھے پورا یقین ہے بہت تنگ کیا ہوگا اس نے انہیں، روشنی نے جواب دے کر سوہان کو دیکھا۔ نہیں وہ مجھ سے بالکل تنگ نہیں ہوئے، وہ اچھے تھے، تمہاری طرح نہیں تھے، سوہان نے چڑ کر کہا اور اسے منہ چڑھایا، بدلے میں روشنی نے بھی منہ چڑھایا۔ اف چلو سو جاؤ، اب بہت رات ہو گئی ہے، ماہی ان کی لڑائی شروع ہوتے دیکھ کر بولی۔ ہاں یار مجھے بھی صبح آفس جانا ہے، اوکے بائے، گڈ نائٹ، روشنی بھی کرنٹ کھا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ہم اس بار خاص تم دونوں سے کوئی بات کرنے آئے ہیں، ماہی ابھی ابھی سوہان کو اسکول چھوڑ کر گھر لوٹی تھی، روشنی دادی اور اپنے لیے ناشتہ لگا رہی تھی، وہ بھی آ کر وہاں بیٹھ گئی تو دادی نے اپنی بات شروع کی۔ ہم نے ایک بہت اچھا لڑکا دیکھا ہے، گھر کا بھی اچھا ہے، تعلیم یافتہ ہے اور خاندانی لوگ ہیں۔ ان کی بات پر ماہی کا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا، وہ انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وہ انکار کر کر کے تھک چکی تھی لیکن انہوں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن دادی صاحب آپ جانتی ہیں نا ماہی، ماہی کے لیے نہیں ہم آپ کی بات کر رہے ہیں، روشنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تو انہوں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ میں؟ روشنی کو مزید شوق لگا۔ اور نہیں تو کیا، آپ کب تک یہ پڑھائی اور جاب ہی کرتی رہیں گی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ شادی کر لیں، اس سے پہلے کہ عمر نکل جائے۔ لڑکا ہمیں بہت پسند ہے لیکن ہمارے لیے آپ کی پسند زیادہ معنی رکھتی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہاں اس لڑکے سے مل لیں پھر فیصلہ کریں۔ لیکن دادی صاحب یوں اچانک، ماہی نے روشنی کو دیکھ کر کہا۔ کچھ اچانک نہیں، کافی دن سے ہم سوچ رہے ہیں، اب جب اچھا رشتہ آیا ہے تو ہم نے دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے جلد سے جلد آپ فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر دی، وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ گڈو کہاں ہے، کب سے دکھائی نہیں دیا، وہ دھیان آنے پر بولی۔ وہ اسکول گیا ہے نانی صاحب، آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے، وہ ابھی کچھ ہی دیر میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی سفر کر کے ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماہی، روشنی نے ان کے جاتے ہی ماہی کو دیکھا۔ ڈونٹ وری روشنی، تم پریشان مت ہو۔ کیسے پریشان نہ ہوں، تم جانتی ہو نا دادی صاحب کو کچھ سوچ لیا تو پھر کسی کی نہیں مانتی، اب میں کیا کروں، وہ سر تھام کر بولی۔ ماہی اٹھ کر اس کے پاس والی کرسی پر آئی۔ روشنی تم روحان سے بات کرو، اسے بتاؤ، دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کے بعد نانی صاحب کو سب کچھ بتا دو، اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے، تم انہیں بتاؤ گی تو بات آگے نہیں بڑھے گی، وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ لیکن روشنی اس طرح بیٹھی رہی، ماہی نے اس کے ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ڈونٹ وری، ہم خود بات کریں گے نانی صاحب سے، تم بس روحان سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے، روشنی نے سر ہلا دیا۔ دادی صاحب چلیے، ماہی دادی صاحب کو وہاں کے ایک ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے لے جا رہی تھی، ان کے پیروں کے درد کے لیے روشنی آفس میں تھی، اس لیے وہ سوہان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ سوہان ان کے ساتھ جانے پر بہت چڑا ہوا تھا، منہ پھلائے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ماہی اسے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگی، سوہان نے اسے غصے سے گھورا اور اس کا موبائل لے کر روشنی کا نمبر ملایا۔ روشنی تم بھی چلو نا ساتھ، وہ فون کرتے ہی بولا۔ نو بیبی، میرا آنا پاسبل نہیں ہے، مجھے کام ہے، تم انجوائے کرو، روشنی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔
روشنی آر یو سیریس؟ انجوائے اور مام کے ساتھ؟ ناٹ پاسبل. ڈونٹ وری، میں اسے کہتی ہوں کہ تمہیں تمہاری فیوریٹ چاکلیٹ کھلائے. اینڈ ڈونٹ وری، ہم بعد میں پارک جائیں گے، اوکے؟ وہ اسے لالچ دے کر منانے لگی. اوکے. اس نے مایوس ہو کر فون کاٹ دیا اور ماہی کی جانب بڑھا دیا. بس کرو سہانا، ہم تمہیں تمہاری فیوریٹ آئس کریم بھی کھلائیں گے اور چاکلیٹ بھی، اور پھر جا کر آپ کے لیے ٹوائز بھی لیں گے، لیکن فی الحال آپ اپنا موڈ ٹھیک کرو. ماہی اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر بولی. آپ صرف کہتی ہیں، لیتی نہیں. آج پکا لیں گے، پرامس. ناؤ اسمائل. ماہی نے یقین دلایا تو وہ اس کی جانب دیکھ کر خوبصورتی سے ہنس دیا. زور کی بارش شروع تھی، اس لیے آج زیادہ رات ہونے سے پہلے ہی سڑک سنسان ہو گئی تھی. روشنی ابھی ابھی گھر پہنچی تھی. وہ گیٹ کے باہر ہی تھی جب اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک کار بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی. دوسری طرف سے آنے والی گاڑی نے ایکسیڈنٹ ہونے سے بچانے کے لیے اسٹیئرنگ گھمایا تو اس کی گاڑی روڈ سے اتر کر ایک بڑے سے پیڑ سے ٹکرائی. روشنی جلدی سے آگے بڑھی. اس کے ہاتھ میں چھتری تھی. وہ گاڑی کے پاس آئی. سر آپ؟ آہل کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلا. آہل کے سر پر چوٹ آئی تھی اور خون بہہ رہا تھا جس سے اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں. سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ او نو، آپ کو تو چوٹ لگی اور کافی خون بھی بہہ رہا ہے. آہل کی پیشانی سے خون بہہ کر اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی بلیک شرٹ میں جذب ہو رہا تھا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پیشانی پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر لی. سر آپ میرے ساتھ چلیے پلیز، بہت خون بہہ رہا ہے. نو اٹس اوکے، آئی ایم فائن. وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا. سر میں اسی بلڈنگ میں رہتی ہوں. آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ہاسپٹل کافی دور ہے، اس لیے پلیز آپ میرے ساتھ آئیں. اوکے. آہل چند پل خاموش رہنے کے بعد بولا کیونکہ اس وقت اس کے پاس دوسرا سولوشن نہیں تھا. روشنی نے چھتری اسے دی اور خود اس کے آگے چلتی ہوئی اندر آئی. لفٹ بند تھی لیکن ان کا فلیٹ سیکنڈ فلور پر ہی تھا. وہ سیڑھیوں سے اوپر آئے. آئیے سر. ملازمہ نے دروازہ کھولا تو وہ آہل کی جانب مڑ کر بولی اور اس کے ہاتھ سے چھتری لے لی. بیٹھیے سر. اسے ڈرائنگ روم میں صوفے کی جانب اشارہ کر کے بولی. خالہ ذرا فرسٹ ایڈ باکس لے آئیں. وہ آواز دیتی ہوئی بولی. ملازمہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تو روشنی نے اس سے کارٹن نکالا لیکن آہل نے اس کے ہاتھ سے کارٹن لے لی. اٹس اوکے میں. اسے انکار کر کے وہ خود ہی کرنے لگا. روشنی نے باکس سے دوائی نکال کر اوپر رکھی اور پانی کا گلاس بھر کر اس کے آگے رکھا. خالہ آپ ذرا چائے لے آئیے، میں چینج کر کے آتی ہوں. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آہل نے فوراً کہا. بہت سرد موسم ہے اور آپ بھیگ بھی گئی ہیں، چائے پیئیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. خالہ، وہ ملازمہ کو کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی. اس کے کپڑے کافی بھیگ چکے تھے. چینج کر کے باہر آئی تو آہل چائے ختم کر کے کپ ٹیبل پر رکھ رہا تھا. تھینک یو. اسے دیکھ کر بولا اور دوسری جانب دیکھنے لگا. آپ سوہان کو دیکھ رہی ہیں؟ روشنی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولی. اس نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا. وہ گھر میں نہیں ہے. ایکچولی گھر میں کوئی نہیں ہے، سب باہر گئے ہیں. میں بھی بس ابھی ابھی آئی ہوں جب میں نے آپ کو دیکھا باہر. روشنی نے جواب دیا تو وہ خاموش رہا. اوکے اب میں چلتا ہوں. اسے صحیح نہیں لگا جب روشنی نے اسے بتایا وہ گھر پر اکیلی ہے. ویسے بھی رات کافی ہو چکی تھی. لیکن سر باہر بہت بارش ہو رہی ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ کچھ دیر یہیں ریسٹ کر لیجئے. نہیں کوئی بات نہیں، آئی ول مینیج. وہ کہتے کے ساتھ ہی اٹھ گیا. اوکے سر. روشنی نے ہار مان کر کہا. یہ بارش شام سے مسلسل جاری ہے، پتہ نہیں کب رکے گی، نانی صاحب نے اندر کی جانب آتے ہوئے کہا. وہ لوگ بارش کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گئے تھے لیکن بارش اب تک نہیں تھمی تھی. نانی صاحب سنبھل کر، پانی ہے نیچے. جگہ جگہ پانی بھر گیا تھا. ماہی نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. دوسرے ہاتھ سے سوہان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. وہ لوگ بھی بھیگ گئے تھے. او نو، ہم تو اپنا فون گاڑی میں ہی بھول گئے. سوہان تم نانوں کو لے کر جاؤ، ہم فون لے کر آتے ہیں. اوکے. وہ 2-4 سیڑھیوں پر ہی پہنچی تھی. اچانک یاد آنے پر بولی تو سوہان نے سر ہلا دیا اور اوپر جانے لگا. سامنے سے اسے آہل آتے ہوئے دکھا. آہل نے اسے نہیں دیکھا. وہ اپنی دھن میں جانے لگا. ہائے بڈی. وہ 3-4 سیڑھیاں نیچے اترا تب سوہان نے زور سے اسے آواز دی. وہ مڑا اور سوہان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ آئی. ہائے، یہ آپ کے سر پہ کیا ہوا؟ سوہان نیچے اتر کر اس کے پاس آیا. اس کے سر پر بندھی پٹی دیکھ کر بولا. کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ جھک کر بولا. زیادہ چوٹ تو نہیں آئی بیٹا؟ دادی صاحب نے فکر سے کہا. نہیں، بس معمولی سی ہے، اس نے جواب دیا. آپ سوہان کا گھر نہیں دیکھو گے؟ سوہان نے آنکھیں بڑی کر کے کہا. دیکھوں گا لیکن اس وقت نہیں کیونکہ ابھی بہت دیر ہو رہی ہے، میں بعد میں آؤں گا. پرامس؟ سوہان نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا. پرامس. اوکے. آہل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا. اوکے ٹیک کیئر. سوہان نے مسکرا کر کہا اور جلدی سے اس کی گال پر کس کیا. وہ خوبصورتی سے ہنسا. اپنا خیال رکھنا بیٹا، دادی صاحب نے کہا تو وہ انہیں جی کہہ کر خدا حافظ کہتا نیچے اتر گیا. ماہی نے گاڑی سے اپنا فون لے کر کوٹ کی جیب میں رکھا. بارش تو بہت زوروں کی تھی ہی لیکن بجلی کی کڑک زیادہ خوفزدہ کرنے والی تھی. وہ وہیں کھڑی رہی. چند سیکنڈ ہمت جمع کرتی رہی، پھر ایک دم سے بھاگ کر اندر کی جانب جانے لگی تاکہ جلدی سے پورچ کے نیچے پہنچ جائے. لیکن چند قدموں کی دوری پر کمپاؤنڈ میں ہی وہ آہل سے بری طرح ٹکرائی. اس کی تیزی اتنی تھی کہ آہل اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پایا اور دونوں زمین بوس ہو گئے. نیچے گھاس تھی اس لیے اسے چوٹ تو نہیں آئی لیکن اچانک آفت پر شاک ضرور لگا.
ماہی نے سر اٹھایا تو آہل کا چہرہ دیکھ کر جیسے اسے کوئی ہوش ہی باقی نہ رہا۔ آہل کا بھی وہی حال تھا، وہ دونوں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سچ ہے یا وہم۔ زمین پر پانی تو تھا ہی، آسمان سے مسلسل رحمت برس رہی تھی، لیکن اس وقت دونوں کو کسی چیز کا خیال نہیں آیا۔ کچھ تھا جو ذہن میں چل رہا تھا تو بس یہ کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ وہ بت بنی پوری طرح سے اس کے اوپر تھی اور آہل بارش کی بوندوں سے لڑتے ہوئے پلکوں کو جھپکنے سے روک رہا تھا۔ ماہی کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا، وہ اس کی سانسوں کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ ماہی کو ایک دم سے کرنٹ لگا اور وہ اٹھ کر بنا ایک سیکنڈ بھی رکے اندر کی جانب بھاگی۔ آہل اس کی حرکت پر ہوش کی دنیا میں آیا اور اٹھ کر اسی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اسے روکنے کی کوشش میں، حالانکہ اب تک اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے خود کو نفی کرتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔